Point number 5, sir. I wish to move that the bill further to amend the election. Push them. Sir, یہ شام تک یہی چلے گا سر. آپ 2 منٹ بعد سر ہاؤس کی سینس آئی ہوئی ہے آپ کے سامنے. 2 منٹ بعد پارلیمنٹری ڈیل. اس کے بعد بات ہوتی ہے. آرڈر ان دا ہاؤس. آرڈر ان دا ہاؤس. یہ جب بل موو ہوتا ہے شہری سنیں, جب بل موو ہوتا ہے 2-3 لوگ بولتے ہیں, تو دس از دا پریکٹس. ہاں تو آپ تشریف رکھیں, میں 2 منٹ بات کریں. آپ 2 منٹ بعد جی 1 گھنٹہ وہ بولے ہیں, وہ چونکہ وہاں دینا چاہیے تھا. اب I will give only 5 minutes to 2-3%. نہیں سر, اس پہ this is a bill which they are trying to bulldoze. We have to tell everybody, we have to tell my friends کہ کتنا یہ ظلم ہو رہا ہے, کتنی بدنیتی اس کے سامنے کیا ہے. پبلک سن رہی ہے. میں اس بل کے پیچھے جو نیت ہے, the bad intention, the malified intention جو انہوں نے کرنے جا رہے ہیں, اس کو تو ایکسپوز کر دوں. پھر اس کے بعد ایوان کی مرضی ہے کر دے پاس, that's another issue. But the point is, I have to bring the facts جو کہ ہر ایک کو پتا ہے on the record. This is a matter جو ابھی سپریم کورٹ میں بھی پینڈنگ ہے, ہائی کورٹس میں بھی پینڈنگ ہے. اس لیے میں چاہوں گا کہ میں آج پوری طرح پریزنٹیشن کروں. تو 5 منٹ نہیں سر, I will take 20 minutes. 20 minutes نہیں ہوگا. نہیں سر, بالکل کروں گا. 1 گھنٹہ I will do. Sir, I will not stop. آپ مجھے نکال دیجئے گا لیکن I will not stop. جناب چیئرمین, جناب چیئرمین, بالکل دوں گا لیکچر آپ کو. لیکچر کی ضرورت ہے آپ کو. There is a lecture that is required. جناب چیئرمین, آج کا قانون جو لا منسٹر صاحب نے پیش کیا ہے, میں آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ آئین اور آئین کی روح کے خلاف ہے. نمبر 1, یہ قانون عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے. It is against the independence of the judiciary. یہ بھی میں آج دکھاؤں گا اور آپ کو ثابت کروں گا سر. نمبر 3, this law, if it is passed, Mr. Chairman, it actually threatens the integrity of the electoral process. یہ جو electoral process ہے ہمارا, it challenges that. نمبر 4, جو کانسیپٹ ہے سر عدلیہ کا اور ایگزیکٹو کا, کہ یہ عدلیہ اور ایگزیکٹو الگ 2 برانچز ہیں, دے آر سیپریٹ پاورز, اس کی خلاف ہے. جو آئین کا ہمارا پورا بیسک ہے اس کے خلاف ہے. اور آخر میں یہ دکھاؤں گا سر کہ یہ اگر آج پاس ہو گیا قانون, اگر یہ جس ماحول میں پاس ہو رہا ہے, اگر یہ پاس ہو گیا اور اس کو کمیٹی میں نہیں کیا, تو پھر جناب چیئرمین یہ جمہوریت کا قتل ہوگا. یہ قانون کے پیچھے نیت کیا ہے سر؟ یہ قانون کے پیچھے نیت یہ ہے کہ جو ان الیکٹڈ لوگ آ گئے ہیں, جو ان الیکٹڈ لوگ آ گئے ہیں, یہ ان کو طاقت میں رکھنے کے لیے قانون بنایا جا رہا ہے. This is a law which will keep those who have been unelected in power, sir. سر اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے لا کی؟ کیونکہ آج ضروری یہ ہے کہ لیٹ us call a spade a spade. Let us expose who is behind this and what is going on between the main culprit. Main culprit کون ہے؟ Election Commission of Pakistan and those people who are sitting in power. Let us expose the beneficiaries. Let us expose یہ جو ایک کنسپیریسی ہے, اس کو آج میں ننگا کر دوں گا. اس کو میں نے آج ایکسپوز کرنا ہے اور اس کو ریکارڈ پہ ایکسپوز کرنا ہے سر. انف از انف. بہت ہو گیا, بہت ہو گیا. دس بیوٹیفل سینٹ جس میں بات کر رہا ہوں, دس از بینگ یوزڈ فار دا پرپز آف دس کنسپیریسی جو میں آج ایکسپوز کروں گا. سر اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک قانون ہے سیکشن 140. سیکشن 140 جس کو آج ترامیم جس میں کرنے جا رہے ہیں. سیکشن 140 کیا کہتا ہے سر؟
سیکشن 140 کہتا ہے کہ جب الیکشن ہو جائے، جب الیکشن ختم ہو جائے تو اس کے بعد الیکشن ٹریبیونل بنے گا. اور جو 140 اوریجنل تھا وہ یہ کہتا تھا کہ الیکشن جب ہو جائے، الیکشن ٹریبیونل کے جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے گا. لیکن جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اپوائنٹمنٹ جو کرے گا، الیکشن کمیشن آف پاکستان ٹریبیونل کے جج کی اپوائنٹمنٹ وہ کنسلٹ کرے گا چیف جسٹس کو، جو بھی ریلیونٹ چیف جسٹس ہے. اور اگر وہ سٹنگ جج ہوگا یا ریٹائرڈ ہوگا اس کو کنسلٹنسی کرنی پڑے گی جو چیف جسٹس کی ہے. 2023 میں جس طرح آنریبل لیڈر آف دا اپوزیشن نے ذکر کیا، 2023 میں انہی کی حکومت ترمیم لے کے آئی، اور اس کی وجہ تھی کیا؟ ترمیم کی وجہ تھی انہوں نے یہ کہا کہ ریٹائرڈ جج صاحبان جو ہیں وہ نہیں لگیں گے، صرف اور صرف انصاف کا تقاضا پورا کرنے کے لیے، تاکہ امپارشل رہے جوڈیشری جو ٹریبیونل ہے اس کے ججز. تو صرف سٹنگ ججز اپوائنٹ ہوگے، اور ان سٹنگ ججز کی کنسلٹیشن جو ہے وہ چیف جسٹس سے ہوگی کہ کس نے اپوائنٹ ہونا ہے. جو الیکشن ہوا ہمارا پاکستان کا جنرل الیکشن جو کہ 8 فروری 2024 کو ہوا، وہ اسی ترمیم شدہ سیکشن 140 کے تحت ہوا سر. یعنی کہ جو ترمیم تھی سیکشن 140 کی جس کے تحت ٹریبیونل نے بننا تھا اور ٹریبیونل صرف سٹنگ ججز پہ بننا تھا، وہ ٹریبیونل کی اس شک کے تحت الیکشن ہوئے. جب ڈسپیوٹس پیدا ہوئے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے جس طرح لیڈر آف دا اپوزیشن نے ابھی اپنی اسپیچ میں بتایا، بہت سارے ایسے کانسٹیٹوئنسیز تھے جہاں بہت بڑی میجر دھاندلی ہوئی جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان ملوث تھا، اس لیے وہ چیلنج کیے گئے. جب وہ چیلنج کیے گئے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اسی سیکشن، یہ بڑی اہم چیز ہے جناب چیئرمین، اسی سیکشن 140 کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان نے درخواست دی چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ اور باقی سارے چیف جسٹسز کو کہ آپ کائنڈلی ہمیں اس کے مطابق جو سٹنگ ججز ہیں اپوائنٹ کر دیں. لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے 8 جج صاحبان کا ذکر کیا جو سٹنگ ججز تھے، بڑے ایمیننٹ ججز تھے، بڑے امپارشل ججز تھے، بڑے انڈیپینڈنٹ ججز تھے، جنہوں نے ان سارے ڈسپیوٹس کا فیصلہ کرنا تھا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان میں سے 4 کو پک اینڈ چوز کر لیا اور کہا کہ 4 ہمیں ایکسیپٹیبل ہیں، 4 ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہیں، اور ٹیریٹریز بھی ان کو اسائن کر دی. جھگڑا چل گیا چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے درمیان. چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ نے ریفر کر دیا میٹر ٹو اے سٹنگ بینچ آف دا لاہور ہائی کورٹ. سٹنگ جج صاحب نے کہا کہ آئین کے تحت یہ جو سٹنگ جج ہے اس کا فیصلہ کہ کون ہوگا، وہ فیصلہ صرف اور صرف چیف جسٹس کر سکتا ہے، الیکشن آف کمیشن پاکستان نہیں کر سکتا. کنسلٹیشن کا مطلب یہ ہے. اب سر کیا ہوا، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کو چیلنج کر دیا سپریم کورٹ. آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس لگا ہوا تھا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی یہی کہا کہ نہیں، یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اختیار اپوائنٹمنٹ کا نہیں ہے. سو یہ جھگڑا الیکشن کمیشن آف پاکستان اور جو حکومت جو چیف جسٹس صاحب کے درمیان تھا، اس کو یہ حکومت اب لے آئی ہے قانون. وہ کہتی ہے، جناب چیئرمین میں انتظار کروں گا کہ آپ یہ کر لیجئے. سو یہ جو پک اینڈ چوز کر رہی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے نہیں ہماری مرضی کے جج ہوں گے، حکومت نے ایک نئی بات سوچی اور حکومت نے کہا، اور ٹریجری بینچز سارے اس میں ملوث ہو جاتے ہیں، انہوں نے یہ کہا، وہ لے کے آئے ہیں لا منسٹر صاحب یہ لا کہ جناب آپ ہمیں ریٹائرڈ ججز چوز کرنے دیں تاکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ریٹائرڈ ججز چوز کر لے جن کا کوئی تعلق نہ ہو چیف جسٹس صاحب کی کنسلٹیشن کے ساتھ. یعنی کہ وہ اپنی مرضی کے پک اینڈ چوز کر کے اپنے ہی کیسز جس میں وہ الیکشن کمیشن خود ہی ملوث ہے وہ اپنی ججز اس میں لگا لیں. اب جناب سوال، اگر آپ سیکشن 140 دیکھیں، یہ بہت ضروری ہے یہ سیکشن 140 کو دیکھنا. سیکشن 140 یہ کہتا ہے کہ جب بھی ٹریبیونل کا جج لگے گا کوئی بھی تو اس جج کو اپوائنٹ الیکشن کمیشن کرے گی، لیکن کنسلٹیشن جو ہوگی وہ
چیف جسٹس کنسرن سے ہوگی. اب چیف جسٹس کنسلٹیشن کا کیا مطلب سر؟ کنسلٹیشن واٹ ڈز دیٹ مین؟ کنسلٹیشن کا ایک ہمارا اور لا منسٹر صاحب کو پتا ہے ایک پرنسپل ہے تشریح کرنے کا لا کی, اور وہ پرنسپل جب ہم قانون سازی کرتے ہیں سارے بیٹھ کے اس پرنسپل کو ہم اپنے دماغ میں رکھتے ہیں. وہ پرنسپل یہ ہے کہ اگر کوئی الفاظ کوئی لفظ ایسا ہے جس کی آلریڈی تشریح ہو چکی ہے اور ہم اپنے قانون میں اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا پارلیمنٹ کا مقصد یہی تھا کہ اس لفظ کی وہی معنی ہوں گے جس کی پہلے تشریح ہو چکی ہے. سو کنسلٹیشن کا لفظ جو تھا اس پہ دو بڑی سپریم کورٹ کی ججمنٹس تھیں جنہوں نے اس کی تشریح کی تھی. ایک تھا الجہاد ٹرسٹ کیس. الجہاد ٹرسٹ کیس میں کیا ہوا سر؟ الجہاد ٹرسٹ کیس میں آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں اپوائنٹمنٹ آف ججز ہوتی تھی. اپوائنٹمنٹ آف ججز ہوتی تھی جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ نے کنسلٹ کرنا ہے. پریزیڈنٹ اپوائنٹ کرے گا لیکن اس نے چیف جسٹس کو کنسلٹ کرنا ہے. کنسلٹیشن کا لفظ جو سیکشن 140 میں استعمال ہوا ہے وہی ہمارے آئین کے اس وقت کی آرٹیکل میں تھا. تو جل جہاد کیس میں اس کی تشریح کی گئی کہ دس از ناٹ اے میننگ لیس. کنسلٹیشن ڈزنٹ مین جیسا عام ہم اپنے الفاظ میں استعمال کرتے ہیں کہ کنسلٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ یہ شخص اپوائنٹ ہوگا تو پھر وہ ایگزیکٹو نے اس کو اپوائنٹ کرنا ہے, اور اگر ایگزیکٹو نہیں اپوائنٹ کرے گا تو ان کو وجہ دینی ہے کہ کیوں نہیں اپوائنٹ کر رہے. کنسلٹیشن کا مطلب یہی ہے کہ جو اپروو کر دیا چیف جسٹس نے وہی اپروو ہوگا. سو کنسلٹیشن کا ایک خاص معنی دیے گئے. اب یہی سیکشن 140 میں یہی معنی ایگزیکٹلی یہی لفظ استعمال کیے ہیں. میں پڑھ لیتا ہوں. سیکشن 140 یہ کہتا ہے that in the appointment of judges the chief justice shall be consulted. So the appointment will be made with the consultation of the chief justice, which means کہ چیف جسٹس جو کچھ کہے گا وہی اپروو ہوگا. یہ قانون ہے. اب دوسرا کیس سر انٹرسٹنگ ہوا, بہت ہی انٹرسٹنگ, کہ ٹریبیونل کی اپوائنٹمنٹ کا سوال پیدا ہو گیا. سروس ٹریبیونل میں کس کو اپوائنٹ کریں گے؟ وہاں کا قانون بھی یہ کہتا تھا کہ آپ ریٹائرڈ اور نان ریٹائرڈ لوگوں کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں, لیکن وہ کنسلٹیشن کریں گے آپ چیف جسٹس کی. اس پہ کیس سپریم کورٹ تک گیا. اس کیس کا نام ہے سر شیخ ریاء الحق. شیخ ریاء الحق میں جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اس کے الفاظ بڑے انٹرسٹنگ ہیں. وہ کہتے کیا ہیں سر؟ As far as a sitting judge of the High Court acting as chairman of the tribunal is concerned, there is no difficulty in determining the tenure during which he shall hold the charge in addition to his own functions. Preferably, it would be appropriate and in the interest of institution if a sitting judge is not asked to perform his duties as chairman. If a retired judge of the High Court is to be appointed as chairman of the tribunal, selection should be made in consultation with the Chief Justice of the High Court in the case of a Provincial Service Tribunal, and in consultation with the Chief Justice of Pakistan in the case of Federal Service Tribunal, who may nominate a retired judge. Therefore, the executive cannot be allowed to interfere in the process of appointment of such important functionaries of tribunals, who is required to be appointed independently, because while discharging its functions, the tribunal does not act as an executive body, rather performs judicial functions. If such a body tribunal is not in a position to enforce fundamental rights, including the right to have access to justice, because of the reason that when the appointment have to be made, they remain at the mercy of the executive, which is itself a litigant party in most of the cases before the tribunal, and no hope can be pinned on such a tribunal to discharge its functions independently. Basically, Supreme Court نے یہ کہا کہ اگر ایگزیکٹو کو آپ نے پاور دے دی کہ وہ ریٹائرڈ ججز کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں, اپنی من مانی کر سکتے ہیں, تو پھر وہ جو ایکسیس ٹو جسٹس کا پرنسپل ہے, جو آرٹیکل 9 ہے کانسٹیٹیوشن کا, جو کہتا ہے کہ ڈیو پروسیس فالو کرنا ہے, جو اب آرٹیکل 10A ہے جو کہتا ہے کہ فیئر ٹرائل ہونی چاہیے, وہ سب کی خلاف ورزی ہو جائے گی سر. دس از دا امپورٹنس آف واٹ وی آر ڈسکسنگ ٹوڈے. آج یہ کہنے جا رہے ہیں لا منسٹر صاحب, انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہم اس لیے لے کے آ رہے ہیں یہ قانون
ہم اس لیے لے کے آ رہے ہیں کیونکہ یہ قانون سے بہت برڈن ہے ہائی کورٹ کے اوپر, اور ہائی کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ ٹرائیبیونل کو پوری طرح اپنا وقت دے سکیں. اس لیے ہم نے یہ ترمیم لے کے آئی ہے تاکہ ہم ریٹائرڈ ججز کو لے آئیں. اب پوزیشن یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے جج صاحب نے تو یہ نہیں کہا, کسی بھی چیف جسٹس آف ہائی کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس کمی ہے ججز کی, یا ہمیں ریٹائرڈ ججز چاہیے, یا ہمارے پاس وقت نہیں ہے. یہ حکومت کس طرح ازیوم کر رہی ہے, ایگزیکٹو سٹائل, ایگزیکٹو کس طرح ازیوم کر رہا ہے کہ جوڈیشری کو یہ چاہیے یا نہیں چاہیے. دس لا سر از این انٹرفیئرنس ود دا انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری. جج صاحبان لگائے ہیں چیف جسٹس نے, دے آر سٹنگ ججز آف دا ہائی کورٹ. یہ قانون لا کے ہم ان سٹنگ ججز سے یہ جو کیسز ہیں یہ واپس لینا چاہتے ہیں, جن کے پاس ٹریبیونلز بن گئے ہیں, کیسز ان کے پاس پڑے ہیں, کیسز وہ سن رہے ہیں, ان کیسز کو یہ واپس لے جانا چاہتے ہیں اس قانون کے ذریعے. لیٹ اس ناٹ بیکم پارٹ آف دس کنسپریسی سر. تھینک یو سر. تھینک یو سر, آئی ایم ناٹ فنشڈ یٹ سر. سر, آئی ایم ناٹ فنشڈ یٹ. سر, جو کانسٹیٹیوشن ہے ہماری, آرٹیکل 175 کیا کہتا ہے؟ لیٹ اس انڈرسٹینڈ دیٹ. آرٹیکل 175 یہ کہتا ہے سر کہ ایگزیکٹو اور جوڈیشری کو سپریٹ ہونا ہے, ایگزیکٹو اور جوڈیشری کو ایک دوسرے سے الگ ہونا ہے. یہی ہماری کانسٹیٹیوشن کی بنیاد ہے. اسی طرح آرٹیکل 10 ہے ہماری کانسٹیٹیوشن کا بنیاد ہے کہ آپ اپنا جج آف یور اون کاز نہیں ہو سکتے, آپ نے انڈیپینڈنٹ رہنا ہے. یہاں کیا کرنے جا رہے ہیں یہ, سب سے پہلے تو پاور جو ٹرائیبیونل کی ہے, بنانے کی پاور جو چیف جسٹس کی ہے, وہ لے کے الیکشن کمیشن کو دیا جا رہا ہے, اور الیکشن کمیشن جو ہے اب وہ اپنے خود ہی فیصلہ کرے گی کہ ہم نے کس ریٹائرڈ جج کو لے کے آنا ہے. آبویسلی وہ اپنی منمانی کریں گے, اپنے جج اپنی مرضی کے لے کے آئیں گے, اور اس کے بعد یہ جو الیکشن ٹرائیبیونلز ہیں اس میں اپنا فیصلہ کریں گے. مقصد یہ ہے کہ جو ان الیکٹڈ لوگ ہیں وہ کنٹینیو کرتے رہیں پاور میں. یہ ہے ساری اسکیم کا گیم. دوسری بات یہ ہے سر کہ 175 کا ذکر کیا میں نے. 175 یہ کہتا ہے کہ ایگزیکٹو جو ہے وہ الگ ہو. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آپ طاقت دے رہے ہیں کہ وہ اپوائنٹ کرے. یہ بھی جو آپ کی الجہاد ججمنٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ غیر آئینی چیز ہے. کس طرح ہم بیٹھے ہوئے ادھر یہ سارا سوچتے ہوئے سمجھتے ہوئے ہم یہ کس طرح یہ قانون پاس کر دیں, کس طرح ہم اس قانون کو مان لیں جسٹ بیکاز لا منسٹر صاحب نے آ کے ایک ون لائنر دے دی. ٹھیک ہے, یہ بحث ہو گئی ہوگی, نیشنل اسمبلی نے پاس کر دی ہوگی, بٹ دس از سینٹ. ہم سینٹ میں ریپرزینٹ کر رہے ہیں پوری قوم کو, ہم پورے پروونسز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور ایٹ پیرٹی کر رہے ہیں, ہم ایٹ پار کر رہے ہیں, ہم برابری کا اس وقت ریپرزینٹیشن کر رہے ہیں. ہمیں ڈبیٹ کرنے کا موقع آپ کو دینا چاہیے تھا سر. دس از ناٹ, دس از آپ کو دیا اب دے رہے ہیں, لیکن آفٹر یہ جانا چاہیے تھا کمیٹی میں. دس میٹر شوڈ ہیو بین ڈیبیٹڈ ان دی کمیٹی. یہ جو بلڈوزنگ کا کانسیپٹ ہے سر, اسی کی وجہ سے ہماری ساکھ ختم ہو رہی ہے, اور یہ اس کو میں ہر بار میں کہوں گا کہ آئی ایم اوبجیکٹنگ ٹو دس. اب سر, تھینک یو. اب سر پلیز وائنڈ اپ. اب سر جو ای سی پی ہے اس کی میں آخری بات یہ کرنا چاہوں گا کہ سارا یہ جو, اینڈ آئی وانٹ ٹو سے اٹ آن دا ریکارڈ, یہ سارا جو کرائسس بن رہا ہے اس ملک میں, جتنا کرائسس بن رہا ہے ہمارا, اسٹارٹنگ فرام دا ڈے جب یہ الیکشن نہیں کرا رہے تھے. کون آیا تھا کہ ہم نے 90 دن میں الیکشن نہیں کرانے, حالانکہ آئین واز ویری کلیئر, آئین بالکل واضح تھا. کون آیا تھا سر؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان. اس کو کس نے جوائن کیا تھا؟ اس کو ہمارے جو اپوزیشن پارٹ جو ٹریجری بینچز ہیں انہوں نے کہا تھا کہ 90 دن میں ہم الیکشن کرا ہی نہیں سکتے, یہ نہیں ہوگا. سپریم کورٹ نے 2 بار آرڈر دیا کہ آپ الیکشن کرائیں 90 دن میں, یہی آئین کہتا ہے, نہیں کرائے. حکومت کیئر ٹیکر حکومتیں چلتی رہیں. کس نے کیا؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی, اور وہ بھی ملوث رہے. جب الیکشن ہو گیا اس کے بعد جب ڈسپیوٹ ہوا, ہم نے کہا چلیں ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس نہیں, ہم آزاد عدلیہ کے پاس جاتے ہیں. اب آزاد عدلیہ جب آ کے ان کیسوں کو فیصلہ کرنے جا رہی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آزاد عدلیہ منظور نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ انصاف کریں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ فیصلہ کریں گے کہ واقعی دھاندلی ہوئی ہے. تو ان کا کیا ہے, اس کا جواب کیا ہے کہ چلیں اس طرح کرتے ہیں کہ اپنی مرضی کے جج لگا دیتے ہیں جواب. دس از واٹ از ہیپننگ سر. یہ جو مرضی کہہ لیں کہ ہم اس کو بڑا اچھے پرنسپل کے لیے کر رہے ہیں, ہم جوڈیشری کی مدد کر رہے ہیں. جوڈیشری نے کب مدد مانگی ان سے؟
جوڈیشری نے تو بلکہ الٹا کہا ہے کہ ہم اپنے فیصلے کرنا چاہتے ہیں جو کہ یہاں کے جج صاحب کو دیا جہانگیری صاحب کو, جسٹس جہانگیری صاحب کو ٹریبیونل میں بنایا. الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا کہتی ہے کہ ہمیں یہ سٹنگ جج منظور نہیں ہے, انکمپٹنٹ ہے. ان کو بلایا گیا, ہائی کورٹ نے پھر دوبارہ فیصلہ کیا اور کہا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان. یہ جو کیس چل رہا ہے سر اتنے دنوں سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں, ججز کی لائیو اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. آپ نے ججز کی آبزرویشن سنی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بارے میں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ملوث ہیں. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی مدد کرنے کے لیے خدا کے واسطے اس سینٹ کو نہ استعمال کریں سر. Thank you. We cannot tolerate this, sir. Don't disturb. Thank you. Now I give the floor. ایک منٹ, please. I give the floor to Senator Farooq H. Naik. کیونکہ ان کا بار بار نام لیا گیا. Thank you, Chairman Sahab. I have got greatest of respect for my friend Ali Zafar Sahab. میں پریکٹیکلٹی اور گراؤنڈ ریالٹیز پہ آنے سے پہلے جو ایک وکیل کو, کیونکہ میں پریکٹسنگ لائر, جو مجھے تکالیف ہوتی ہیں, جو پریشانیاں ہوتی ہیں ٹو ڈیفینڈ مائی کلائنٹ, وہ بعد میں بتاؤں گا. سب سے پہلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں آئین کیا کہتا ہے. آئین یہ کہتا ہے, آرٹیکل 219 آف دا کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کا کلاس سی یہ کہتا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کی پاور ہے ٹو اپوائنٹ الیکشن ٹرائبونل. ہائی کورٹ کے ججز کی کوئی پاور نہیں ہے کہ اپنے آپ کو وہ ٹرائبونل بنا لیں کسی الیکشن ڈسپیوٹ کے اوپر. کیوں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ نو ون کین بی اے جج ان ہز اون کاز. اگر ایک جج خود کہے کہ میں یا میرا ساتھی جج الیکشن ٹرائبونل بنے گا اور الیکشن ڈسپیوٹس ڈیسائیڈ کرے گا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آرٹیکل 219 کی نفی ہوگی. اس کے علاوہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے سپیریئر کورٹ ججز کا, اس کی بھی نفی ہوگی. وہ خود نہیں بنا سکتے اپنے آپ کو ٹرائبونل. اب ایک اور آرٹیکل ہے, آرٹیکل 222 آف دا کانسٹیٹیوشن. وہ یہ کہتا ہے, سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن دا کنڈکٹ آف الیکشنز اینڈ الیکشن پٹیشنز, دا ڈیسیشنز آف ڈاؤٹس اینڈ ڈسپیوٹس ارائزنگ ان پٹیشن الیکشن پٹیشن, یہ بھی الیکشن کمیشن کا کام ہے. اب یہ آئین جو ہے الیکشن کمیشن کو کمپلیٹ پاور دیتا ہے ٹو اپوائنٹ دی الیکشن ٹرائبونلز for the purpose of resolution of disputes between the two contesting candidates. اب گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ یہ تو آئین ہو گیا. گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ جب 2013 کے اندر الیکشن ہوا, اس وقت ریٹائرڈ ججز کو اپوائنٹ کیا گیا تھا ایز الیکشن ٹرائبونلز. اور میں آپ کو وثوق سے یہ بات کہہ سکتا ہوں, 80% آف دی الیکشن ڈسپیوٹس یا الیکشن petitions were decided by the election tribunals comprising of the retired judges of the High Court and Session Courts. اور ان کی اپیلز جاتی ہیں ڈائریکٹلی ٹو دا سپریم کورٹ. پھر سپریم کورٹ ہے کہ انہوں نے کتنی دیر میں یہ فیصلہ کرنا ہے, جلدی کریں یا بعد میں کریں. 2013 کے اندر سے لے کے 2018 تک میں بے اندازہ الیکشن پٹیشنز کے اندر اپیئر ہوں ایز اے کاؤنسل, اور 100% جتنی بھی میری پٹیشن تھیں جس کے یا میرے خلاف وہ ہوئی تھی یا میں نے فائل کی تھی, ان سب کا فیصلہ ہو گیا. اب آگے چلتے ہیں, 2018 آ جاتا ہے. 2018 کے اندر یہ قانون آ گیا کہ سٹنگ ججز آف دی ہائی کورٹ ول بی دی الیکشن ٹرائبونلز. ود گریٹسٹ آف رسپیکٹ ٹو دا ججز آف دا ہائی کورٹ, انہوں نے فیصلے ہی نہیں کیے. ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے, کیونکہ وہ اتنے اوور برڈنڈ ہیں. پاکستان کے ہر شہری کو یہ پتہ ہے کہ بے اندازہ لٹیگیشن کورٹس کے اندر پینڈنگ ہے. سپریم کورٹ کے ججز, چیف جسٹس خود یہ کہتے ہیں, باقی چیف جسٹس آف دا پروونس بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ججز کی کمی ہے. ان ججز کی کمی کی وجہ سے وہ اپنا جو ان کا روسٹر ہوتا ہے ایک دن کا, جو ان کا کاسٹ لسٹ ہوتی ہے, وہ پورا نہیں کر سکتے. تو جب وہ 2 بجتے ہیں
جب ان کا جو مین کام کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے پھر وہ الیکشن ٹرائبونل کے کیسز اٹھاتے تھے، مگر اس وقت اتنے تھک گئے ہوتے تھے مینٹلی اینڈ فزیکلی، وہ کیس نہیں چلاتے تھے. ایک تو یہ ریزن ہوتی تھی کیس چلا ہی نہیں. دوسرا ریزن یہ ہوتا تھا اگر ایک ٹرائبونل جو کہ سٹنگ جج پر ہے، اگر وہ میں سندھ کی میں بات کرتا ہوں، لا منسٹر صاحب پنجاب کی بات کریں گے، سندھ کے اندر کراچی میں اس کی اس وقت پوسٹنگ ہے یا سٹنگ کراچی کے اندر ہے، اس کا چیف جسٹس صاحب اس کو سکھر بھیج دیتے ہیں. جیسے وہ سکھر گیا ٹرائبونل بند ہو جاتا تھا. اس لیے 2018 سے لے کے 2024 تک جو الیکشن ہوئے ہیں کہ الیکشن پیٹیشنز بہت کم ڈیسائیڈ ہوئیں. اس کا مطلب ہے کہ کینڈیڈیٹس جو کہ سیاستدان ہیں انہوں نے سفر کیا. اب ہم سب ادھر سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کو تو ایسا قانون بنانا چاہیے کہ جو کہ چیپ ہو اور ڈور سٹیپ پر ہو اور کوئک جسٹس ملے. اگر آپ ایسے ٹرائبونلز بنا دیں جس سے کہ جسٹس ہی نہ ملے تو میں سمجھتا ہوں ان ٹرائبونلز کا فائدہ کیا. بات کی گئی علی ظفر صاحب نے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی. واٹ از انڈیپینڈنس آف جوڈیشری؟ یہ کوئی لفظ ہے اس کا تو میں ہر جگہ جب بات ہوتی ہے ہر جگہ کانٹا پھنستا ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا مطلب ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جج بغیر انفلوئنس ہوئے کیس کا فیصلہ کرے. وہ ریٹائرڈ جج بھی کر سکتا ہے اور سٹنگ جج بھی کر سکتا ہے. آج بھی ریٹائرڈ ججز بے اندازہ ٹرائبونلز میں لگے ہوئے ہیں اور آج بھی سٹنگ ججز ٹرائبونلز میں لگے ہوئے ہیں. اچھے فیصلے بھی آتے ہیں، برے فیصلے بھی آتے ہیں، اسی لیے اپیل فائل ہوتی ہیں. مگر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا مطلب ہے کہ کوئی جج کسی کی بات نہیں سنے گا، چاہے وہ سائل ہو، چاہے وہ کامن مین اپروچ نہیں کر سکتا، جج کو کوئی اپروچ نہیں کر سکتا. انڈیپینڈنٹ ہو کے اس نے فیصلہ کرنا ہے. دیٹ از دی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اینڈ نتھنگ ایلس. آج کتنے ججز انڈیپینڈنٹ ہیں جس پر میں ابھی بات نہیں کرنا چاہتا، آپ سب کو علم ہے اور اس کے بارے میں کبھی اور بات کی جائے گی. مگر اس وقت میں سمجھتا ہوں اگر ہم نے ریٹائرڈ ججز کو ٹرائبونلز میں لگا دیا کوئی آفت نہیں آئے گی، جلدی فیصلے ہوں گے اور یہ جو سیاستدان ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی والوں کا فائدہ ہوگا. زیادہ تر وہ گئے ہوئے ہیں کورٹ کے اندر، زیادہ تر وہ پٹیشنرز ہیں، دے آر دی کمپلیننٹس. جلدی فیصلہ ہو جائے گا. یہ جلدی اس کا مطلب ہے یہ خود نہیں چاہتے کہ جلدی فیصلہ ہو اور ملک کے اندر ایک انارکی رہے، ملک کے اندر ایک فساد رہے اور ایک کاز کھڑی کرتے رہیں، نہ سیشن چلے، نہ سینٹ چلے، نہ ملک چلے. تو میں ان سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ اس بل کو پاس کرنے کے اندر حکومت کا ساتھ دیں. تھینک یو. مرتضیٰ صاحب لاسٹ اسپیکر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر مجھے خوشی ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے، فاروق ایچ نائک کی طرف سے پی ٹی آئی کے فائدے کی بات کی گئی. میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، مگر پی ٹی آئی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا فائدہ خود ڈیسائیڈ کرے، نہ کہ اس کا فائدہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی ڈیسائیڈ کرے. سر اس وقت جو اس ملک میں مسئلہ ہے، ممکن ہے یہ مسئلہ درست ہو، ممکن ہے میں یہ نہیں کہتا، میں اس بات پہ انسسٹ نہیں کرتا کہ یہ مسئلہ درست ہے یا درست نہیں ہے، مگر اس وقت جو ملک میں مسئلہ درپیش ہے وہ جائز اور ناجائز، حکومت کے جائز اور ناجائز ہونے کا مسئلہ درپیش ہے. یہ ہماری طرف سے کہا جاتا ہے، ممکن ہے کہ ہم غلط کہہ رہے ہوں، مگر یہ ہم کہتے ہیں کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ چوزن ریپرزنٹیٹیو نہیں ہیں، عوام کے چوزن نہیں ہیں، کہیں اور سے چوزن ہوں گے تو ہمیں پتہ نہیں ہے. مگر یہ بات جس طرح سے میں الزام عائد کرتا ہوں یہ درست بھی ہو سکتی ہے اور یہ غلط بھی ہو سکتی ہے. اور اس کے لیے جو دوسرا الزام ہے ان حکومت میں بیٹھے ہوئے دوستوں کے خلاف، ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، دوسرا الزام جو ہے اس میں کہیں اور پہ بھی الزام ہے، مگر اس کے ساتھ جو ہے نا وہ کہیں اور کا نام لیتے ہوئے بعض اوقات ہمارے پر جل جاتے ہیں. تو وہ جو دوسرا الزام ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ. دو، باوجود اس کے کہ وہ دستور میں لکھا ہوا ہے کہ یہ الیکشن ٹرائبونل جو ہے یہ اس کی اپائنٹمنٹ جو ہے یہ ڈومین میں ہے الیکشن کمیشن کے. ہم نے دیکھ لی، ہم نے پڑھ لی، دوبارہ اس کو تازہ بھی کر لیا، مگر وہ الیکشن کمیشن کے ڈومین میں ہے. مگر جب الزام جو ہے الیکشن کمیشن پہ ہوگا
اور الزام جو ہے وہ ہمارے اس طرف بیٹھے ہوئے دوستوں پہ ہوگا تو ان کو مور کانشیس ہونا چاہیے، اس بات کا زیادہ احساس ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ اگر کسی پہ الزام لگے جائز یا ناجائز ہونے کا تو اس کو جو ہے وہ جس کے اوپر ناجائز کا الزام لگے اس کو اس حوالے سے زیادہ محتاط ہونا چاہیے کہ وہ بات یہ ثابت کرے کہ وہ جائز ہے۔ تو یہاں پہ ایک اور ایسی لیجسلیشن لائی جا رہی ہے، ایسی لیجسلیشن انٹروڈیوس کروائی جا رہی ہے جس کو ہم بغیر کمیٹی کے یا بغیر بحث کے ہم اس کو کیری آن کرانا چاہ رہے ہیں، ہم اس کو منظور کروانا چاہ رہے ہیں، جو زندگی بھر جو ہے اس بات کو جائز اور ناجائز کے اوپر مزید سٹیمپ کر دے گا۔ اور وہ جو اگر کہیں پہ اگر ہمارا الزام فرض کر لیجئے ایک منٹ کے لیے کہ درست نہیں تھا تو بھی جو ہے وہ ان جائز اور ناجائز کا فیصلہ جو ہے وہ ریٹائرڈ ججوں کے ذریعے جب کروائیں گے تو وہ سٹیمپ ہو جائے گا۔ سر یہ جو تجربہ کیا جا رہا ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی یہ تجربہ کیا گیا تھا، اور اس تجربے کے بعد شاید ہم نے کہا تھا کہ ہمیں عقل آ گئی ہے، ہم بہتر ہو گئے ہیں، ہم مور وائزر ہو گئے ہیں، اور اس مور وائزر ہونے کے نتیجے میں ہم نے اس کو درست کر دیا تھا۔ تو جو آج ہم واپس جو ہے نا وہ لیس وائزر ہونے جا رہے ہیں، لیس وائزر شاید آپ اپنی میجارٹی کی بنیاد پہ ہو جائیں گے، شاید یہ آپ کا حق بھی ہو کہ میں ڈیموکریٹ کے طور پہ یہ مانتا ہوں کہ جو میجارٹی کہے وہ کیری بھی ہو جائے گا، مگر اس کو ہم ریکارڈ پہ رکھنا چاہتے ہیں کہ جس وقت جس طرح فاروق نائک نے کہا کہ ہم پریکٹسنگ ایڈوکیٹس ہیں، ہم پریکٹس کرتے ہیں اور لا پریکٹس کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ ان کو کنٹرول کرنا، ان ریٹائرڈ لوگوں کو، ان ریٹائرڈ ججوں کو کنٹرول کرنا کتنا آسان ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات میں تسلیم کرتا ہوں کہ وہ آرٹیکل 175 کے اس میں ڈومین میں شاید نہیں آتے، وہ اس میں شاید وہ اس طرح سے ہٹ نہیں ہوتے، مگر ریٹائرڈ ججز کی جو ACR لکھی جائے گی اس کے بارے میں جو کچھ بھی کہا جائے گا کیا وہ کہیں پہ کنٹرول ہو سکیں گے؟ سر اس کا جواب ہے کہ وہ کہیں پہ بھی آنسریبل نہیں ہے۔ اگر وہ اللہ کو آنسریبل نہیں ہے، اگر وہ اپنے ضمیر کو آنسریبل نہیں ہے تو وہ اس نظام کو بھی آنسریبل نہیں ہے۔ یہاں ہائی کورٹ کا جج ہے وہ آنسریبل ہے، آرٹیکل 209 میں آنسریبل ہے، اگر کہیں سپریم کورٹ کا جج ہے تو بھی وہ آنسریبل ہے، اس کے خلاف ریفرنس لایا جا سکتا ہے۔ تو یہ ان کے خلاف کوئی جو ہے وہ پروویژن ایسی نہیں ہے کہ ان کو کل آپ ان کو کر سکیں جو ان سے کروا لیا۔ I heard both sides. جی سر، اور بہت اچھی بات کی اور کتھارسس ہوا ہے۔ ایک بات اور سن لیجیے آخر میں کہ وہ خود کو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، بس اتنا۔ It has been moved that the bill further to amend the Election Act 2017, the Elections Amendment Bill 224 has been passed by the National Assembly, be taken into consideration at once. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. We may now take up second reading of the bill, that is clause by clause consideration of the bill. Clause 2, there is no amendment in clause 2, so I will put this clause before the House. The question is that clause do form part of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The clause 2 stands part of the bill. We may now take up clause 1 and on the preamble and title of the bill. The question is that clause 1 may say, those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The clause 1, the preamble and the title stand part of the bill. Senator Azim Nazir Tarar. Sir, I wish to move that the bill further to amend the Election Act 2017, the Election Amendment Bill 2024 be passed. It has been moved the bill further to amend the Election 2017 bill be passed. Those who are in favor of it may say Aye. aye. Those against it may say no.
I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted and the bill stand passed. Please. چاہوں گا آپ نے بڑے تحمل سے سنا. یہ جو نعرے بازی ہے میرے خیال میں یہ پارلیمانی روایات کے خلاف ہے. یہ ایک دستور بن گیا ہے سے کہوں گا کہ ڈونٹ میک اٹ ایز اے نیشنل اسمبلی. جی ہاں, ادھر ویل ٹیک اسٹرکٹ ایکشن. میں یہ صرف فرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں بڑے قانون اور دستور کے سرمنز دیے گئے, لیکن جیسے سینیٹر فاروق نائک صاحب نے کہا, میں یہ بات ریکارڈ پہ رکھنا چاہتا ہوں کہ آئین کا آرٹیکل 219 اس کی کلوز سی کلیئرٹی کے ساتھ ہمارے فریمرز نے کہا کہ الیکشن کمیشن اپوائنٹ کرنے کا اختیار الیکشن کمیشن کا ہے, اور یہ 1973 سے لے کے آج تک کی پوزیشن ہے. فاضل سینیٹر علی ظفر صاحب قانون کے بہت اچھے طالب علم رہے اور قانون دان سمجھے جاتے ہیں. انہوں نے آج مس اسٹیٹ کیا کہ یہ اختیار ہائی کورٹ کے ججز کا ہے. سر یہ مس اسٹیٹمنٹ تھی. سر دوسری ایک وضاحت رکھنا چاہوں گا. آئین کے آرٹیکل 222 کے تحت جیسے فاروق نائک صاحب نے کہا الیکشن کیسے ہونا ہے, ٹریبیونلز کیسے بننے ہیں, ٹریبیونلز میں کون ہوگا. سر یہ اختیار پارلیمان کا ہے, یہ آئین کے تحت ہائی کورٹس کا اختیار نہیں ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم اپنا اختیار کسی کو نہیں دیں گے. انہوں نے ہر قانون سازی چیلنج کی ہے اور اپنی داڑھی کسی اور کے ہاتھ میں پکڑائی. میں قانون ساز ہونے کے حوالے سے اس ہاؤس کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ وہ قانون سازی کی جو کہ آئینی اصولوں کے عین مطابق ہے. اور میں پھر وضاحت سے یہ بات کروں گا کہ اس امینڈنگ بل کی ایک کاما اور فل سٹاپ بھی جو کنسنسس پروویژن تھی 2017 کی اس کے علاوہ نہیں ہے. یہ اوریجنل کی بحالی ہے, اور ہمارے دوستوں کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ یہ عدلیہ کی آزادی پہ ایک حملہ ہے. سر میرم علی کیس میں 1998 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے لارجر بینچ نے یہ وضاحت کے ساتھ کہہ دیا کہ دو قسم کے ٹریبیونلز جو ہیں وہ آئین کی پیداوار ہیں, آئین کے تحت بنتے ہیں. ٹریبیونلز انڈر آرٹیکل 212 جو کہ سروس میٹرز کو نائک صاحب ڈیل کرتے ہیں, اور ٹریبیونلز انڈر آرٹیکل 225 جو الیکشن پٹیشن سنتے ہیں. محرم علی کیس میں آئی ایم تھروئنگ اے چیلنج, آئی ایم ریڈنگ دا لائنز, اور میں اس لیے کہ علی ظفر صاحب نے ہمیں پڑھایا ہے, میں ذرا کمزور استاد ہوں لیکن میں تصحیح کر دوں. علی ظفر صاحب, محرم علی آج بھی فیلڈ میں ہے اور یہ ریورس نہیں ہوئی ججمنٹ. اس میں انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دیا کہ دی فریمرز آف دی کانسٹیٹیوشن envisaged that Article 175, 202 and 203, they have expressly provided for the same in the Constitution. In this regard, reference may again be made to Article 212 of the Constitution, which envisaged the establishment of administrative courts or tribunals in respect of matter relating to terms and condition of service and فلاں. اور اس کو سارے کو کر کے اور دوبارہ انہوں نے کہا کہ it may be stated that under Article 225 of the Constitution it has been provided that no election to a House or Provincial Assembly shall be called in question except by an election petition presented to such tribunal and in such manner as may be determined by Act of Majlis Shura. Under the above provision also tribunals or special courts can be constituted which may be outside the purview of Article 175, 202 and 203 of the Constitution. بہت شکریہ سر. یہ پلیز وہ تو آپ کا جواب دیا انہوں نے, آپ کا یہ we have to follow the agenda. کون سے پیج؟ ٹریبیونلز ہی الیکشن ڈسپیوٹ فیصلہ کرتے ہیں, لیکن نہیں یہ ریکارڈ پہ آ جائے سر بس ٹھیک ہے, میں اس کے بعد اب جو ہاؤس نے جو کرنا. لیکن سر جو پروسیس ہے اپوائنٹمنٹ کا, انڈیپینڈنٹ ججز کی اپوائنٹمنٹ کا یا انڈیپینڈنٹ ٹریبیونلز کی اپوائنٹمنٹ کا پروسیس نہیں ہے
اس کو نگیٹ کر سکتے اور یہ قانون میں نگیٹ کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ریٹائرڈ ججز ہوں گے تو بڑے آنیسٹ رہیں گے. I think جو سٹنگ ججز ہیں یہ اس کے خلاف ہیں. یہ جو لا ہے یہ سٹنگ ججز کے خلاف ہیں. یہ بھی سٹنگ ججز کے خلاف ہو گئے ہیں. We will stand with our judges, sir. ہم اپنے سٹنگ ججز کے ساتھ کھڑے ہوں گے and we will not leave them. جی سر میں ایک بات کر لوں. دیکھیں سر یہ ایک بات آرگومنٹس جو بھی دیں سر, میں وکیل نہیں ہوں. دو ہمارے جو وکیل ہیں انہوں نے جس طرح اپنا بڑے بہترین طریقے سے وہ اس لا کو کیا. میرے اس سوال کا ایک ہی تھا سر, میرا ایک سوال, میں ایز اے نان لائر اور باقی بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں ادھر, ہمارے جو گیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے جو جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, کہ یہ جو آرگومنٹس آج دے رہے ہیں تو کیا ہوا کہ 5 اگست 2023 میں یہی چیز حلال تھی آج حرام ہو گئی, اگر حرام تھی آج حلال ہو گئی. تو یہ اس طرح نہیں ہوتا. 1 سال بھی نہیں گزرا کل یہی آرگومنٹس دے رہے تھے. یہ وہی والی بات ہے کہ جسٹس منیر کے بارے میں, سر میں ایک سیکنڈ, جسٹس منیر کے بارے میں, جسٹس منیر enjoys infamy in the history, judicial history. ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ ایک وقت میں دونوں طرف کے فیصلے دے سکتے ہیں with very very cogent arguments. میرا خیال ہے کہ he is following, our law minister is following the footsteps of Justice Munir. You have no right to comment like this. آپ نے یہ قسم کھا کے اس ایوان میں آئے ہیں کہ آپ نے ہر بات کو اپنی کیسٹ میں فٹ کرنا ہے اور وہی ٹیپ چلانی ہے جو آپ کو وہاں سے ڈال کے بھیجا جاتا ہے. This is very unfortunate. Secretariat may move order number 6. Please, I have already. سر سر بزنس تو کر لینے دے جی. Sir, I wish to lay before the Senate the annual report of National Economic Council NEC for the financial year 2021 as required under Clause 5 of Article 156 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. This is a constitutional requirement and it has been laid before this House. Report stands laid. Calling attention notice, Samina Mumtaz Zehri, because you wanted to speak on the same subject which has been cleared. Samina Mumtaz. Thank you, Chair. میں لیڈر آف دی اپوزیشن کے احترام میں نے کیا. Thank you. Please, I only respect leader of the opposition. It has become more muddier than clear, sir. Nobody? More muddier. Muddier. He's saying muddier. But anyways. ज़्यादा गंदा हो गया. अच्छा. Further than before, sir. You can hold a press conference. Samina Mumtaz Zehri. Sir, I, Senator Samina Mumtaz Zehri, would like to draw attention to the Minister for Communication towards alarming services. Statistics revealed by the Balochistan Medical Emergency Response Center, according to which during the last 5 years, over 46,000 accidents have occurred on highways of Balochistan due to their deteriorating conditions, which resulted into deaths of hundreds of commuters and injuries to thousands. Sir, you want to explain? Yes, I would. Please. Sir, basically there are about 8 national highways and these have great significance in view of the regional trade from Pakistan to Iran, Afghanistan and the Central Asian states, sir. Sir, ye highways cover about 4,500 kilometers and which is about 30.42% of NHA's road network, sir. Sir, 5 years کے last 5 سال کے اندر جو ان کا alarming number ہے وہ 46,000 accidents کا ہے which have occurred and 63,000 people have been injured and 1,221 people have died. Sir, یہ matter has come under the notice of the Supreme Court where the judges have also found if he'll pay attention, found rampant corruption in NHA affairs in 2021. Sir, the CJP observed that according to a report in 2018, 5,900
82 people died and 12,894 road accidents occurred. Sir, matter of these highways are called bloody highways, sir. I'm not abusing them. I'm just, in translation, it'll be khuni raste, sir. Is house ke andar, sorry? Khuni ishara hai, exactly, highways. There have been, sir, ये topics बहुत दफ़ा इस house में raise हो चुका है. ये NHA के बारे में भी हमने जो इनके corruption था, ये भी हम यहाँ पे discuss कर चुके हैं. We have also, on various occasions, my colleagues from Balochistan have also raised this issue over and over again. And sir, जब ये मैंने अपने provincial assemblies में भी सुना कि जी पिछले 3 साल से I've been listening to people cry about that we don't have basic necessities like no water, no highways, no infrastructure in Balochistan. सर मैं बड़ा इंट्रीग हुई थी इस मामले से कि ये हर दफ़े ये बातें क्यों करते हैं, हालांकि नेचुरल रिसोर्सेज बलूचिस्तान की माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा हैं, उसके बावजूद हमारे लोग जो हैं आर डिप्राइव्ड. एंड दिस इज़ समथिंग ऑफ नेशनल इंटरेस्ट. I wrote to the Auditor General, and I wanted to investigate why no efforts were being made into this in the highways subject. Sir, I wasn't surprised when I received the report that was sent to me from 2012 to 2023. That's about 10 years, along with details of corruption of funds. Sir, the corruption of these funds were made by all the previous governments that have passed in the last 10 years. And sir, politicians should be held accountable, even though एक पूरी Auditor General की report है मेरे पास, जिसके अंदर ये सारी detail मौजूद है कि कितने इन्होंने funds दिए हैं और कितनी corruption हुई है. उसके बावजूद sir, they keep on making excuses. Sir, ये corruption and misappropriation of funds and theft of tax money is what leads to loss and damage of the nation. Sir, अगर ये हम funds उस वक्त सही तरीके से utilize कर लेते तो आज इतने ज़्यादा accidents भी नहीं होते, roads भी बन जाती, और यही funds अब दूसरे जो इनको continuously non-stop मिले जा रहे हैं over and over again, ये कहीं और लग चुके हैं, उसे किसी और benefit मिल चुका होता हमारे youth को, हमारे अवाम को, जो अभी तक बेचारी suffer करती है हर level पे. Sir, and these are the same people, the governments previously who have been crying about these funds, कि हमें funds नहीं मिलते, PSDPs नहीं मिलती. Sir, ये वही लोग हैं जिन्होंने ये सारे पैसे corruption के अंदर utilize किए थे for their own personal gains, या to be used as to support their own election campaigns and everything. Sir, I have an extensive report on this matter which needs to be referred to the committee, sir, because I would like to call all these people and hold them accountable for all these. We'd prefer कि ये वहाँ पे बैठ के बात हो in detail, because I can talk for about 2 hours on this subject. And sir, and I would like to have all the people involved in this present there, so they can actually answer to where the funds have been used or misappropriated, where did they go, what happened. And if this is not called in the communications committee, sir, so I would take it up in the human rights, because this is a human rights issue, where because of their negligence and their corruption, all these people have died. And sir, they are responsible. They should be held responsible for not only corruption, but also for the accountability of all these people who have passed away and their loved ones are suffering. Thank you. Thank you. Muhammad Humayun Mohammed. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन. शुक्रिया चेयरमैन साहब, आपने मुझे मौका दिया. ऑल्दो के बिल तो पास हो गया, लेकिन मैं 1-2 बात करना चाहता था. देखिए सर, बात ये नहीं है, बात ये है कि मोहम्मद साहब, क्या आप पहले मिनिस्टर साहब जवाब दे दें, फिर आप बात कर लें. मिनिस्टर साहब बैठे हो. शुक्रिया जनाब चेयरमैन. मोहतरमा ने, हमारे फाजल रुकन ने जो पॉइंट रेज़ किया सर, ये बड़ा वैलिड है, और
یہ بالکل ٹھیک ہے بات جو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ جو اموات ہے ایکسیڈنٹس کی وہ پچھلے 2019 سے 2024 تک کوئی 165 کے قریب ہے. لیکن اس میں جو اچھی چیز ہے وہ یہ ہے, پازیٹیو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بتدریج کمی آئی ہے. جو میرے پاس سر اعداد و شمار آئے ہیں اس میں 2022 اور 23 اور 24 میں جو 2019 اور 20 اور 21 سے ایکسیڈنٹس تھے, خاص طور پہ جو فیٹل ایکسیڈنٹس تھے, اس میں کم از کم آدھے کا فرق پڑا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا, نہ میں جسٹیفائی کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے کوئی کارکردگی بہتر ہو گئی ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں بہت گنجائش ہے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ سر یہ صرف کرپشن کی وجہ سے جو ہے یہ ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں. یہ اس لیے بھی ہو رہے ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ اوور سپیڈنگ کرتے ہیں. جہاں پہ ہمارے سائنز 80, 85, 90, 100 ہوتے ہیں سر, وہ وہاں 130 پہ, 140 پہ, 150 پہ بھی جاتے ہیں. اگر میری محترمہ بہن جو ہے وہ مجھے اجازت دے دے تو میں اپنی بات ختم کر لوں, پھر آپ جو کوشچن ہوگا آپ پہ آ رہے ہیں. منسٹر صاحب تیاری کر کے آئے آپ کے لیے. سو اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارا جو کرپشن ہے, میں کسی کرپشن کو کوئی جو ہے اس کو جسٹیفائی نہیں کرنے لگا, نہ ہی میں یہ کہنے لگا ہوں کہ کرپشن نہیں ہو رہی. کرپشن بالکل ہو رہی ہے. اور آپ نے جو نشاندہی کی کہ اس کے اندر جو ہمارے مختلف ادوار میں حکومتیں رہی ہیں اور ان کے اندر جو ممبرز رہے ہیں وہ اس میں شامل ہیں, تو میں بالکل آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. میں تو آپ سے کسی بات پہ ڈینائی نہیں کر رہا, لیکن میں تو صرف اس بات کا جواب دے سکتا ہوں جو پچھلے 3 مہینے کی ہے, تو اس کا جواب تو آپ میرے سے لے لیں. اور باقی جو پچھلے ادوار کی کرپشنز ہے وہ تو پھر لیفٹ رائٹ آگے پیچھے جتنے بھی ہیں ان سب سے لے لیں. لیکن اگر کوئی 3 مہینے کا ہے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں کہ جی میرے دور میں جو ہوئی ہے وہ میں اس کا جواب ضرور دوں گا انشاءاللہ. جس طرح ہماری محترمہ بہن نے کہا ہے, میں ان کے لیے یہ بھی کہہ دوں کہ ہماری جو بہت ساری اس کی ریزنز ہیں, اس میں ایک تو اوور سپیڈنگ ہے سر, ایک ہماری جو کیئرلیس ڈرائیونگ ہے وہ بھی ہے, میکینیکل فیلیئرز ہیں ہماری خاص طور پہ جو ہماری بسز ہیں اور وینز ہیں ان کا بہت پرانا ہونا, میکینیکلی اب وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر آئیں. اس میں ہمیں میرا خیال میں نہ صرف موٹر ویز پہ, جی ٹی روڈ پہ, بلکہ ہماری جو ایسی روڈز ہیں جو کہ پروونشل گورنمنٹس کی ہیں ان کے اوپر بھی ہمیں اپنے سیفٹی میئرز جو ہیں ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا. میں آپ کو اپنے محکمے کا بتا دیتا ہوں کہ ہم اس میں کیا کرنا چاہ رہے ہیں. ہم تو سر ایک تو اس میں ہم موٹر وے پولیس جو ہے اس کو ڈپیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اور اس کے لیے ہم نے جو فیصلہ کیا ہے اس میں ہم تقریباً ہماری جو بیٹس بنتی ہیں جو کہ 50 سے 60 لوگوں پہ مشتمل ہوتی ہے سر, یہ 7 بیٹس ہیں. یہ N10 پہ, N25 پہ, N10 is مکران کوسٹل, N25 is RCD highway, then sir N50 is خوشلک زوب DI خان, پھر N85 is ششاب سروب, 95 is سکھر کوئٹہ, and then خزدار بسیمہ N30, اور پھر M80 حشاب گوادر. سر یہ ہمارے 7 روٹ جو ہیں اس کے اوپر ہم تقریباً کوئی 2500 کے قریب اہلکار جو ہے وہ اس کو ڈپیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہم جلدی ہی اس کو کر لیں گے. ہم نے اس کے لیے سر ایڈ دے دیے ہوئے ہیں, اس کے انٹرویوز ہو رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی وہ ہوں گے ہم ان کو اپوائنٹ کریں گے. اس سے بھی فرق پڑے گا. اور ساتھ اس کے ہمارے جو وہاں پہ سر ہمارے جو اس وقت ہمارا جو خرچہ ہے یہ ہمارے پاس 4037 کلومیٹر ان لینتھ ہے سر جو بلوچستان میں. اور میں آپ کی اجازت سے ایک بات جو تھوڑی سی تلخ ہے وہ بھی کرنا چاہتا ہوں. 4037 کلومیٹر بلوچستان میں ہے, ایک بھی ٹول نہیں ہے, ایک بھی ٹول پلازا نہیں ہے. اب یہ میری بہن اگر اجازت دے تو میں بات ختم کر لوں, اگر اس کے بعد آپ جو مرضی سوال کیجئے گا. بیٹھ جائیں, آپ کو ٹائم دیتا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سر جب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہر چیز فار فری ہوگی, اور یہ موٹر ویز بنے گی, ہائی ویز بنے گی, یہ روڈز بنے گی, اور پھر ان کی ریہیبلیٹیشن بھی ہوگی, اس کی دوبارہ جو ہے وہ ہم اس کو مینٹین بھی کریں گے, اور ہم پیسے نہیں دیں گے. تو جب ہم نے پیسے نہیں دینے, ہم نے 4037 کلومیٹر کے اوپر 1 روپیہ بھی نہیں دینا, تو سر یہ روڈوں کو دوبارہ ٹھیک کیسے کریں گے؟
ان کی ریپیئر کیسے ہوگی, ان کی مینٹیننس کیسے ہوگی, ان کی سیفٹی سیکیورٹی میئرز کیسے لیے جائیں گے. تو میری گزارش ہے کہ جہاں تھوڑا سا ہم اس سائڈ پہ بھی دیکھیں کہ محکمہ بھی اس کے اندر انوالو ہے, اس میں جو آپ کے ادارے ہیں وہ بھی انوالو ہیں, جو کہ آپ کے اس سے پہلے مختلف ادوار میں حکومتیں رہی ہیں وہ بھی اس کے اندر انوالو ہیں. لیکن ساتھ ہم یہ بھی مانیں ہمارے لوگ بھی ریکلیس ڈرائیونگ کرتے ہیں, ہمارے لوگ بھی اوور سپیڈنگ کرتے ہیں, ہمارے لوگ بھی وہ گاڑیاں جو کہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو موٹر ویز پہ لے کے آیا جائے, جی ٹی روڈز پہ لایا جائے, ان کو بھی وہ لے کے وہاں پہ آتے ہیں, لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلتے ہیں. جب ایک ڈرائیور 130 140 پہ ایک ایسا موڑ کاٹ رہا ہوتا ہے جس کے اوپر اس کو کنٹرول نہیں ہے اور وہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, اس پہ آپ کسی NHA کے عہدیدار کو یا موٹر وے کو یا کسی اور پولیس کو ذمہ دار نہیں قرار دے سکتے. آپ ان لوگوں کے اوپر ہمیں ایسے ایکشنز لینے پڑیں گے کہ یہ ڈرائیور جو ہیں یہ ان موٹر ویز پہ نہ چڑھ سکیں. اور میں چاہوں گا کہ ہم صرف فیڈرل گورنمنٹ نہیں بلکہ پروونشل گورنمنٹس بھی اس میں ساتھ دیں. ان سب کے اوپر خاص طور پہ جو ہمارے کمرشل ڈرائیورز ہیں ہم ان کو دوبارہ سے ان کی ساروں کی جو چیکنگ ہے وہ کریں. ان کے پاس جو بھی اس وقت لائسنسز ہیں وہ لائسنسز سارے وہ ہیں جن میں سے کسی ایک نے بھی اس کا ٹیسٹ پاس نہیں کیا, اور وہ سب کو لائسنس دے دیے گئے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں یہ. اور جب آپ کا ایک ایسا شخص جو 70 جانوں کو لے کے جا رہا ہے اور اس کے پاس لائسنس نہیں ہے, اور سر اس کے بعد جب وہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ کرتا ہے تو ہم صرف کسی ایک ادارے کو یا ایک آرگنائزیشن کو اس کا بلیم نہیں دے سکتے. ہمارا پورا سسٹم اس کے اندر قصوروار ہے, اور میں اپنے حصے کی ذمہ داری لینے کو تیار ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اپنے حصے کی ذمہ داری لیں. اس میں ہماری بہن ہمارے ساتھ بیٹھے, ہم اس میں بیٹھ کے جو پروونشل گورنمنٹس ہیں اس کو انوالو کریں. سب سے پہلے ہم اپنے ٹیسٹنگ ہے اس کو ٹھیک کریں, ہم اپنا جتنا ہمارا ہائی ویز کا ہے اس کو ہم پروٹیکٹ کریں. ہم اس میں جو ہماری خاص طور پہ وہاں پہ جہاں پہ ہماری نیرو روڈز ہیں اور وہاں پہ اوور ٹیکنگ ہوتی ہے, اور سر اوور ٹیکنگ ایسے ہوتی ہے 7 10 گاڑیاں وہ اکٹھے اوور ٹیک کرتے ہیں, اور وہ جو گاڑیاں ہیں اس کے اندر جو ایکسیڈنٹس آپ جب دیکھیں گے یہ ساری سپیڈنگ کی وجہ سے, ریکلیس ڈرائیونگ کی وجہ سے, اوور سپیڈنگ کی وجہ سے, اور یہ جو ہمارے ڈرائیورز ہیں جن میں سے کسی کو بھی جو ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ امتحان کے بعد نہیں دیا گیا, وہ سب نے گاڑیوں کے اندر ہی